میرے پیارو آپ کو ایک مشورہ دے کے جاؤں گا، جس پیسے کے بل بوتے پر ماں باپ سے بغاوت کر دی، جس پیسے کے بل بوتے پر، جس زمین کے بل بوتے پر اللہ اکبر زمین کے اوپر اکڑ اکڑ کے چل رہا ہے، یقین جان 2 گز کفل کا کپڑا تیار ہے، اور ان قریب اسرائیل علیہ السلام آ کر یہ ساری آپ کی میری اکڑ اتار کے رکھ دے گا۔ جب آپ کے میرے جسم پہ مکھیاں کے بھن بھن کریں گی، مچھر میرے کان پہ آ کے بیٹھے گا، جب میرا پخانہ پیشاب میرا پجامے میں نکل جائے گا، اللہ نہ کرے ایسا وقت ہے اللہ عیبوں کو چھپا کے رکھے اور عیبوں پہ پردہ ڈال کے رکھے، دنیا کی زندگی کے وقت بھی، حالت نزا کے وقت بھی، اور موت کے وقت بھی، جنازہ اٹھے اللہ پردے پردے میں سارے کام فرما دے، جب قبر کے اندر اللہ اکبر فرشتے چہرے سے کپڑا ہٹا دے، اس وقت بھی اللہ اپنی ستاری کا معاملہ فرماوے، اپنی غفاری کا معاملہ فرماوے، اور کہہ دو مجھے پتہ ہے جامعہ صدیقیہ کا سالانہ اجتماع تھا، اللہ اکبر گھر سے پہلے یہ جھگڑا کر کے آیا تھا، بجلی کا بل بھی اس کے سر کے اوپر تھا، گیس اس کے گھر کی کٹ گئی تھی، اس کے گھر کے آٹا بھی ختم ہو گیا تھا، بچے کھانے کے انتظار میں تھے، ایک فقیر نے کھڑے ہو کے اعلان کیا تھا کوئی ہے اللہ کی قرآن کے لیے دے دے، کوئی ہے اللہ کے نبی کے فرمان کو پوری دنیا میں عام کرنے کے لیے دے دے، تیری جیب میں صرف 100 کا ایک نوٹ تھا، تیری جیب میں 500 روپے تھے، تیری جیب میں 20 روپے تھے، تو نے اپنی اولاد نہ دیکھی، اپنا کاروبار نہ دیکھا، اپنے بیوی بچوں کو نہ دیکھا، تو نے میری رحمت کے سارے کھڑے ہو کر وہ 5 روپے میرے قرآن کے لیے دے دیے، اللہ اکبر، تو نے اپنے گھر والا نہ دیکھا، آج میں نے بھی قبر کے اندر تیرے گناہوں کو نہ دیکھا، اپنی رحمت والا معاملہ فرمایا، اور میرے بندہ بڑے سے بڑا عمل کام نہیں آیا، وہ 100 روپے کا نوٹ آج تیری قبر میں تیرے کام آ گیا ہے، جا حافظ قرآن نے جو اللہ کا قرآن پڑھتا تھا اس کے لیے دال روٹی میں خرچ ہو گیا، اس کے کپڑے لتوں میں خرچ ہو گیا، شام کے وقت اندھیرے میں جو بلب جلا تھا اس کے بل کی ادائیگی میں خرچ ہو گیا، تو نے میرے قرآن کو دنیا کے اندر عام کر دیا، میں نے تجھے جنت الفردوس میں پہنچانے کا انتظام کر دیا۔ کہاں سے پورا ہو رہا ہے، کون پورا کر رہا ہے، یہ سارے کا سارا نظام چلانے والا اللہ ہے۔ اس وقت ایک مائی کھڑی ہوئی تھی جس کا نام سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ تھا، امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب یہ پیغام پوری دنیا کے انسانوں تک پہنچا دیا، اور لوگوں رب کی دھرتی پہ رب کا نظام چلے گا، اللہ کی دھرتی پہ اللہ کو مانو گے کامیابی ملے گی، ورنہ یہ دنیا دھوکے کا دھوکہ، دھوکے کا گھر ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اوے میرے پیارو، یہ آپ نے کپڑے، یہ رومال، یہ جرابیں، یہ ٹوپی سر پہ پہن رکھی ہے، لیتے وقت جب آپ لینے کے لیے گئے تھے دکاندار نے کہا تھا اگر میری پسند سے لے کے جاؤ تو یہ چیز ہے، اس کا یہ معیار ہے، اللہ اکبر، اس میں دھوکہ نہیں کھاؤ گے، اس کپڑے پہ بر نہیں آئے گا، یہ ریکسین نہیں، یہ چمڑے کا جوتا ہے، یہ ٹوپی بڑی پائیدار ہے۔ میرے عزیزو، ہر مال والے نے، ہر دکان والے نے اپنی چیز کی گارنٹی دے کے مال فروخت کیا، مالک کائنات نے دنیا کی زندگی میں بھیجا، سب سے پہلے اعلان کر دیا جہاں بھیج رہا ہوں وہاں کا معیار کوئی نہیں، جہاں بھیج رہا ہوں وہاں کی گارنٹی کوئی نہیں، خبردار اس کی رنگ رلیوں کے دھوکے میں نہ آنا، اس کی خوبصورتی کے چال میں نہ پھنس جانا۔ الہ العالمین کامیابی کیا ہے؟ فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ یہ سارے کا سارا سبجیکٹ ہے، مضمون ہے جو اللہ نے قرآن میں بیان کر دیا، اس کے تحت زندگی گزارو۔ مال والا مال کی طرف بلاوے گا، دکان والا دکان کی طرف بلاوے گا، اولاد والا کہے گا تیرے بچہ کوئی نہیں، اللہ اکبر، دعا کر، فلانا پروسیس کر لے، فلانا سسٹم کے تحت اپنے گھر کے اندر رونق لے آ۔ لیکن اللہ کا قرآن بھی بلا رہا ہے، فرماؤ لوگو جتنی دنیا کے مادی اسباب کی خوشیاں، موت کا امر سب کے اوپر پانی پھیر کے رکھ دے گا، ساری ہنسیاں اجاڑ کے رکھ دے گا، ساری سہولتوں کا بیڑا غرق کر کے رکھ دے گا، اللہ کا امر جب تیرے دروازے پر آ گیا وہ پورے کا پورا ہو کے رہے گا۔ پھر کامیابی کا دار و مدار اس وقت پتہ لگ جائے گا جب ملک صاحب بھی سامنے پڑا ہوگا، انوان صاحب بھی سامنے پڑا ہوگا، بٹ صاحب بھی سامنے پڑا ہوگا، کوئی تیرا نام لینے کو تیار نہیں ہوگا، کوئی تجھے مردہ کہے گا، کوئی تجھے میت کہے گا، تیری بیوی ہاتھ لگانے سے ڈرے
गिरेगी, तेरे बच्चे तेरे पे पानी डालते हुए कतरावेंगे, जो साबुन तेरे जिस्म पे लगेगा उसके साथ हाथ धोने के लिए तेरी सगी औलाद तैयार ना होगी, जो कपड़ा तेरे तन से उतरेगा तेरे जनाजे वाली चरपाई उठने से पहले वो कपड़ा कचरे के ढेर पर गठड़ी बना के रख दिया जाएगा। अल्लाह अकबर, अभी तेरे घर से तेरा जनाजा ना उठा, खाने की देगे तेरे दरवाजे पर आकर ठक ठक करने लग जाएंगी। अल्लाह अकबर, अभी जनाजा कब्रिस्तान नहीं पहुंचेगा, तेरे घर के अंदर बिरयानी की प्लेटों की खुशबू आने लग जाएगी, बड़े छोटे सारे के सारे भूल जाएंगे, जो जितना रोएगा उतनी तेज पत्ती की चाय पी के अपने सर को दूर करेगा, सर के दर्द को दूर करेगा। इलाही, फिर कामयाबी क्या है? फरमाया फमन ज़ुहज़िहा अन्नार, जिसको जहन्नम से बचा लिया गया, जिसके बारे में ऐलान कर दिया गया फला का बेटा फला फला फला, जो जहन्नम से निकाल कर जन्नत में दाखिल कर दिया गया, वउदखिलल जन्नत फक़द फ़ाज़, कामयाबी तो उस दिन मिलेगी जब मैं ऐलान करूंगा इसका चेहरा देख लो, इसको देख लो, ये तुम्हारे इलाके का छोटा सा आदमी था, रेडी बाल था, परचून की दुकान वाला था, गवाला था, दूध बेचने वाला था, जिम्मेदार था, रातों को खेतों में पानी लगाने वाला था, तुम इसे हिकारत की निगाह से देखते थे, अल्लाह रहमत वाली निगाह से देखता था। आज मैंने इसे जहन्नम से आजाद कर दिया और हमेशा हमेशा के लिए जन्नतुल फिरदौस में दाखिल कर दिया। ये मेरी बात को समझ के आ गया। वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, जिस दुनिया के पीछे भाई को अदालत में लेके आया था, जिस दुनिया के पीछे माँ को छेद के जुतियां मार के घर से निकाला था, जिस दुनिया के पीछे अपने बाप की दाढ़ी पे हाथ डाला था, जिस दुनिया के पीछे से बहनों को दरवाजे पर आना छोड़ बंद कर दिया था, जिस दुनिया के पीछे फुफियों खालाओं के साथ ताल्लुकात बिगाड़े थे, मामू को देख के मुंह फेर लिया था, जालिम तुझे पता ही ना था जो खाता कयामत के दिन तेरी कामयाबी पर मबनी था, वो खाता तो जो कब्र में छोड़ के आ गया, चाचे के केस कब्र में लेके आ गया, मामू पे दावा कब्र में लेके आ गया, बहनों की फाइल कब्र में लेके आ गया, बीवी की फाइल कब्र में लेके आ गया। बता बता, मैं तेरे से मन रब्बू का सवाल करूं या ये पूछूं, बता किसका खा के आया, किसका अदा करके आया है? क्या गैब की खबरें देने वाला मेरा नबी पिटता नहीं रहा, मार नहीं खाता रहा, घर से बेघर नहीं हुआ, ताइफ की गलियों से मार खाकर मक्के के दरवाजे पर बाउंड्री पर आके खड़े हो गए। ज़ैद बिन हारिसा से कहा जा अखनस बिन शरीक के पास चला जा और उसे कह दे मुझे अमल दे दे, कमली वाला अपने घर में आना चाहता है। उसकी मगरूरी, उसकी गर्दन के सरिये ने रहमत आलम को छाप जवाब दे दिया और कहा नहीं नहीं, आपको मैं आपके घर में मक्के में दाखिले की इजाजत नहीं दूंगा। अल्लाह अकबर, मेरा नबी अपने घर में आता रोता रहा, ओ लोगो तुम गैर के घर में जाते शर्म नहीं करते?